محمد الرسول اللہ، سورہ فتح، اللہ نے یوں ایک آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے، کہ یہ میرے رسول ہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے۔ والذین معاہ، معیت بہت بڑا شرف ہے۔ اور وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا، کوئی رکوع میں گڑ گڑا رہا۔ اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں، لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گواہی دی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا رہا ہوں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم يستغفرون، اور پھر سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم۔ یہ کیسے ہیں؟ یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ، آخری بات درجہ بندی کی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، میرے محبوب آپ کے صحابہ کی دو ہیں جماعتیں، ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لائے۔ یہ جو بعد والے ہیں نا، یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے۔ لیکن ایک وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا، ہر صحابی کو جنت دوں گا۔ اور یہ پہلی جماعت ہے جن کی حمایت میں قرآن اترتا تھا۔ اور ایک عجیب ہے کہ ایک لفظ قرآن کا، ایک لفظ، ایک آیت اتری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ آیت ایسے اتری جیسے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک؟ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، انہوں نے جب آیت سنی کہا یا اللہ یہ کیا کیا؟ وہ میں انا محتاج، میں کتوں جا کے جہاد کرنا ہے، میرے لیے تو گنجائش دے۔ سبحان، یہ کیسے لوگ تھے؟ جبریل دوڑے آئے اور وہی کیا لائے؟ ایک لفظ، صرف ایک لفظ کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے؟ عبس وتولی اذ جاءہ الاعمی، کہا میرے بندے کی فریاد میرے پاس پہنچ چکی ہے، لہٰذا اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو معذور ہیں ان کے علاوہ جو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں وہ، اور جو میرے راہ میں ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد پر قرآن کا ایک لفظ ہے، اور خولہ کی فریاد پر آیات بارش کے قطروں کی طرح، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائهم ما ہن امہاتهم ان امہاتهم الا اللہ ولدنهم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ یہ پھر آگے بھی چلتی ہیں۔ ایک دیہاتی عورت کی فریاد نے عرش ہلا دیا اور قرآن اترا۔ یہ لوگ
تھوڑا اور سنا دو تاکہ آپ کو خولا کا پتہ چلے، خولا کیا چیز ہے۔ انصاری عورت ہے، ہاں مالک کی ایک عورت ہے، خامن نے غصے میں طلاق دے دی، طلاق تھی زہار، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اس طلاق کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا۔ 3 طلاق میں تو رجوع ہو جاتا نا، کہ کسی اور جگہ شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے، واپسی ہو، لیکن اس میں رجوع ایسا ہی ہے شیخ، ایسا ہی ہے نا، اس میں دوبارہ اگر اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ فارغ ہو کر اس سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ اب یہ ان کی عمر گزر گئی تھی، جو بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے خامن اوس بن مالک نے زہار کر دیا، اوس بن صامت نے مجھ سے زہار کر دیا، تو کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، بیٹی تو حرام ہو گئی۔ بولیں گے یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی، جوانی میری ڈھل گئی، مال میرا کھا گیا وہ، تو میں کہاں جا کے بیٹھوں، ماں باپ میرے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گئی۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ تو آپ چپ ہو گئے، کہ جب وہ مانتی نہیں تو کیا کرو، آپ چپ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کنگھی کر رہی تھی، جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے، کہ چلے ٹھیک ہے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ان لی منہ صبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فجعوا وان ضممتم الیہ فضاعوا، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی، ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، یہ بھوکے مریں گے، خامند کے پاس چھوڑ کے چلے جاؤں تو وہ بھی کمزور ہو چکا ہے، یہ ان کی تربیت کون کرے گا، یہ تو برباد ہو جائیں گے۔ اب اس کی دعا سنو، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے۔ یہ نہیں کہا کہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ سنا، کہ اللہ میرے حق میں دینا ہے فیصلہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن آ گیا، ہاں خولا ہم نے اپنے رحمت کے طفیل تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے نہ دیکھے گی، اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئیں گے، انبیاء کے بعد عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ، لیکن وہ بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، پر اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا، کلا وعد اللہ الحسنی، جاؤ سب کے لیے جنت ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، اور اب تھوڑے سے احادیث سے سن لو۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، ایسا بلال جب جنت میں جاتا ہوں